आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। नए मुंतखब अरकान को हलफ दिलाए जाने के साथ 18वें लोकसभा का पहला इजलास शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लिया हलफ। सरकार मुल्क की खिदमत करने और आवाम की उमंगें पूरी करने के लिए हमेशा हर एक को साथ लेकर इत्तेफाक की राय कायम करने की करती है कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म। नीट यूजी पेपर लीक केस के मामले में महाराष्ट्र से 2 अफराद गिरफ्तार और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू का आफात से बचने के लिए गलेशियाई झीलों का बामाना मुताला करने पर जोर। अब खबरें तफसील के साथ। 18वें लोकसभा का पहला इजलास आज से शुरू हो गया है। आज नए मुंतखब अरकान पार्लियामेंट को हलफ दिलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को, जो लोकसभा के लीडर भी हैं, आईवान के मेंबर की हैसियत से सबसे पहले हलफ दिलाया गया। अबूरी स्पीकर बी महताब ने नरेंद्र मोदी को हलफ दिलाया। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह और फगन सिंह कलस्ती ने चेयरपर्सन पैनल के अरकान की हैसियत से हलफ लिया। अलबत्ता कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के सुरेश, डीएम की पार्टी के टीआर बालो और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंधालोपाध्याय ने पैनल के अरकान के तौर पर हलफ नहीं लिया। मरकजी वजीरों अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल, राजीव रंजन उर्फ लगन सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू, चिराग पासवान और दीगर अरकान ने लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ लिया। दीगर मरकजी वजीरों के बाद नए अरकान पार्लियामेंट ने हलफ लिया, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रूहुल्लाह मेहदी भी शामिल हैं। इससे पहले आज सुबह राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अबूरी स्पीकर बी महताब को हलफ दिलाया। पार्लियामेंट के इस इजलास के दौरान बुध के रोज नए स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। जुमेरात को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। राज्यसभा का इजलास जुमेरात को शुरू होगा, जबकि पार्लियामेंट का रवां इजलास अगले महीने की 3 तारीख को खत्म हो जाएगा। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18वें लोकसभा का इजलास विकसित भारत की तामीर के आज़म के साथ शुरू हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार हर एक को साथ लेकर मुल्क की खिदमत करने और आवाम की उमंगें पूरी करने के लिए लगातार कोशिश करेगी। इजलास से कबल पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए अक्सरियत की जरूरत होती है, लेकिन मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए इत्तेफाक की राय अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सरकार हर एक को साथ लेकर और आइन का तकद्दुस बरकरार रखते हुए आगे बढ़कर तेजी के साथ फैसले करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम अपोजिशन से अच्छे इक़दाम की उम्मीद करती है। अपोजिशन के INDIA के अरकान पार्लियामेंट आज आइन की नुकूल के साथ पार्लियामेंट पहुंचे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएम के बाएं बाजू की पार्टियों और दीगर पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट आइन की नुकूल लेकर पार्लियामेंट हाउस में आए। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएम की पार्टी के टीआर बालू और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी समेत इन अरकान पार्लियामेंट ने नारे भी लगाए। पार्लियामेंट इजलास के आज पहले दिन समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की ज़ेर क़यादत पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को भी आइन की नुकूल के साथ देखा गया। महाराष्ट्र में नांदेड़ के दहशतगर्द मुखालिफ दस्ते ATS ने नीट पेपर लीक केस में मुलविस होने के मामले में संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान को हिरासत में लिया है। ये दोनों ही जिला परिषद स्कूलों में टीचर हैं और लातूर में प्राइवेट कोचिंग इदारे चलाते हैं। इसके अलावा लातूर के शिवाजी नगर थाने में 4 अफराद के खिलाफ एक केस भी दर्ज किया गया है। लातूर के सब डिविजनल पुलिस अफसर की सरबराही में एक खुसूसी जांच टीम SIT तश्कील दी गई है, जो इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। ये खबर पहले ही दी जा चुकी है कि CBI ने नीट UG इम्तिहानात के मुबैना पेपर लीक होने के सिलसिले में एक FIR दर्ज की है और तहकीकात का आगाज किया है। CBI ने मामले की छानबीन के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। FIR में इल्जामात लगाया गया है कि नीट UG 2024 के इम्तिहानात पिछले माह की 5 तारीख को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए मुनक़द कराए गए हैं और इसमें 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ रियासतों में इस इम्तिहान के इनेकाद के दौरान बाज़ बेज़ाब्तियां पाई गई, जिनकी अब तहकीकात की जा रही है। इस बीच सुकास्ट कश्मीर के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस प्रोफेसर KN कैसर ने नीट पेपर लीक के मामले पर दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले की तहकीकात के लिए बरवक्त और सरगर्म कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले की छानबीन के लिए एक 6 रुकनी टीम बनाई है, जो 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रोएक्टिव रोल अदा किया है। सबसे पहले तो उन्होंने DG को रिप्लेस किया, उसके बाद एक 6 मेंबर्स की टीम बनाई और
وہ ٹیم جو ہے ود ان 2 months اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گی، جس میں سارے ہی ریکمنڈیشنز انکلوڈ کریں گے، NTA کی ورکنگ، پیپر پرنٹنگ، آل سیکورٹی فیچرز اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ول بی کورڈ. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے کی کہ نیشنل ایجوکیشن ایکٹ کو لاگو کیا 2024 کو، اور اس سے جو ہے کافی امپیکٹ پڑے گا. جتنے بھی لوگ انوالو ہیں پیپر یا ایگزامینیشن سسٹم سے، ان کے لیے ایک یہ بہت اچھی چیز ہے کہ کم سے کم ان کو تھوڑا سا ایک ڈر محسوس ہوگا کہ نہیں، وہ جو کام کرنا ہے اس میں پوری مستعدی دکھانی ہے. چیف سیکرٹری اتل ڈولو نے آج ایک میٹنگ میں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز کو روکنے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ماہرین گلیشیات کو باہمانہ مطالعات کرنے چاہیے تاکہ جموں کشمیر میں اس طرح کے سانحات کو روکنے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جا سکیں. میٹنگ کے دوران چیف سیکرٹری نے محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت دی تاکہ وہ اس طرح کی جھیلوں کا معائنہ کر سکیں. انہوں نے اس طرح کے مطالعات پر کام کرنے پر زور دیا جو آگے کی کارروائی کرنے کے لیے فائدہ مند ہوں. دورانی میٹنگ ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمے کے سیکرٹری نے جانکاری دی کہ ارلی وارننگ سسٹم اور آٹو ویدر اسٹیشن کی تنصیب نیز ڈیٹا کلیکشن اور دیگر سرگرمیوں کے لیے محکمہ سی ڈیک پونے کے ساتھ ایک مفاہمت نامہ طے کرنے جا رہا ہے. ہوم گارڈز، سول ڈیفنس و SDRF کے کمانڈنٹ جنرل وجے کمار نے آنے والی شری سالانہ امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں آج SDRF فرسٹ بٹالین کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. انہوں نے وہاں SDRF، NDRF، JKAP اور CRPF کی مشترکہ ڈریس ریہرسل اور بریفنگ کی نگرانی کرنے کے علاوہ این فورسز کے MRTs کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. وجے کمار نے کسی بھی قدرتی و انسانی آفات کے دوران سرگرمی سے کام کرنے کے لیے این فورسز اور دیگر ایجنسیوں کے رول کی ستائش کی. قابل ذکر ہے کہ اس بار امرناتھ یاترا روٹ کے مختلف اہم مقامات پر 37 MRTs کو تعینات کیا جا رہا ہے. ادھر آج دیہی ترقی محکمے کے سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے امرناتھ جی یاترا کے لیے کیے جا رہے انتظامات کے بارے میں برسر موقع جانکاری حاصل کرنے کے لیے بالتل کا تفصیلی دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر گاندربل اور کئی دیگر افسروں کے ہمراہ شاہد اقبال نے بالتل میں مختلف انتظامات کا معائنہ کیا، جن میں بجلی اور پانی کی سپلائی، ٹینٹوں کی تنصیب، عوامی سہولیات اور صفائی ستھرائی کے اقدامات شامل تھے. یاد رہے کہ شاہد اقبال کو بالتل پڑاؤ کے لیے امرناتھ یاترا کی خاطر نوڈل افسر مقرر کیا گیا ہے. سری نگر کے گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم کے وراثتی باغات میں الیکٹرانک اور IT کانکلیو کے انعقاد کے ساتھ آج جموں اینڈ کشمیر ٹریڈ شو 2024 اختتام پذیر ہوا. صنعت و کامرس محکمہ کے جموں اینڈ کشمیر ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن کی طرف سے منعقدہ اپنی نوعیت کے پہلے اس ٹریڈ شو میں ٹیلنٹ اور ٹریڈ کی مشترکہ عکاسی کی گئی اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں اور شرکاء نے شرکت کی. یاد رہے کہ اس ٹریڈ شو کا باضابطہ افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا 21 جون کو کیا تھا. ٹریڈ شو میں ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ 200 نمائش کاروں نے شرکت کی. اس سے پہلے ٹریڈ شو کے آخری دن آج JND کے الیکٹرانکس اینڈ IT کانکلیو کا انعقاد کیا گیا. کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے انڈسٹریز و کامرس محکمے کے کمشنر سیکرٹری وکرم جیت سنگھ نے کہا کہ جموں کشمیر میں کاروبار کا ماحول تیزی سے بدل رہا ہے اور یہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے ایک عمدہ مقام کے طور پر ابھر رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سیکٹر جموں کشمیر میں پروان چڑھ رہا ہے اور یہ افرادی قوت اور مراد کے تعلق سے بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے. پلاننگ، ڈیولپمنٹ و مانیٹرنگ محکمے کے انتظامی سیکرٹری محمد اعجاز نے آج کوکرناگ میں ایک عوامی دربار کی صدارت کی، جس میں کوکرناگ کے مختلف علاقوں کے سینکڑوں لوگوں بشمول پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے انتظامی سیکرٹری نے کہا کہ LG انتظامیہ لوگوں کے مسائل و مشکلات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی عہد بند ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوامی دربار میں سڑکوں، پینے کے پانی اور بجلی سے متعلق جو بھی مانگیں پیش کی گئی ہیں ان کا جائزہ لے کر ان پر کارروائی کی جائے گی. دربار میں ڈپٹی کمشنر اننت ناگ فخر الدین حامد بھی موجود تھے. DDC کونسل بارہمولہ کی چیئرپرسن سفینہ بیگ نے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں آج جٹی بارہمولہ میں نئی DDC آفس بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا. یہ نئی عمارت 2 کروڑ 85 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے تعمیر کی جائے گی، ایک یادگار اور عمدہ ڈھانچے کے طور پر قائم کی جائے گی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے DDC چیئرپرسن نے مقامی انتظامیہ کے لیے اس پروجیکٹ کی اہمیت اجاگر کی. پٹن بارہمولہ میں ایک کم سن لڑکی کو اغوا کرنے کے بعد اس کی عصمت ریزی کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. SHO پٹن نے DD نیوز کو بتایا کہ مذکورہ لڑکی کے افراد خانہ کی طرف سے ایک شکایت موصول ہونے کے بعد پولیس نے تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے 3 قصورواروں کو گرفتار کیا، جس کے لیے مختلف دفعات کے تحت FIR درج کیا گیا ہے اور مزید تحقیقات شروع کی گئی ہیں.
ورلڈ کرافٹس کونسل کی طرف سے سری نگر کو باضابطہ طور پر ورلڈ کرافٹ سٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ نمایاں اعزاز سری نگر شہر کے مالا مال میراث اور یہاں کے کاریگروں کی نمایاں صلاحیتوں کا عکاس ہے، جن میں لگن اور کاریگری نے عالمی شہرت حاصل کی ہے۔ اس نمایاں کامیابی پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے کاریگروں کی سخت محنت اور عمدہ ٹیلنٹ کا ثبوت ہے۔ اس دوران ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم محکمے کے ڈائریکٹر محمود شاہ نے کہا کہ سری نگر کو ورلڈ کرافٹ سٹی کا رتبہ ملنے سے یہاں کے ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم سیکٹر کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ دستکاری صنعت کو ہزاروں سالوں سے اپنے شاہکار جو بنایا ہے، جس کے لیے پوری دنیا میں ہم مانے جاتے ہیں، یہ ان کی ریکگنیشن ہے۔ اس اعزاز سے جو ہے سری نگر کو ایک انٹرنیشنل کرافٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ سامنے لانے میں بڑی مدد ملے گی۔ سری نگر کرافٹ میں جو ہے ایک خاصا مقام حاصل کر چکا تھا پاسٹ میں۔ حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری المعروف حبی کا عرس مبارک 25 جون سے 27 جون تک ان کے آستان عالیہ واقع نوشہرہ سری نگر میں منایا جا رہا ہے۔ وہاں کل نماز عصر سے نماز عشاء تک ختمات الموضوعات، جبکہ 26 جون کو نماز ظہر سے نماز عصر محفل سما اور نماز مغرب سے نماز عشاء تک واعظ تبلیغ کی مجلس آراستہ ہوگی۔ آستان عالیہ میں نماز جمعہ دن کے 2:30 بجے ادا کی جائے گی۔ ادھر آج صوفی شاعر خواجہ واز محمود فرید کا 108واں یوم وصال نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع شورگری محلہ نواب بازار میں صبح سویری قرآن خوانی اور درود و اذکار کی مجلس آراستہ ہوئی۔ اس موقع پر محمود صاحب کے تحریر کردہ کلام کی رسم اجرائی بھی کی گئی۔ وادی کی معروف صوفی بزرگ زبیدہ بیگم المعروف زیب صاحب کے رسم چہارم پر آج وادی کے اطراف اکناف سے آئے ہوئے ہزاروں لوگوں نے ان کے مقبرہ واقع علم کوٹ راج شریف پر حاضری دی۔ اس موقع پر ایک دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی گئی۔ مقررین نے مرحومہ کی روحانی شخصیت پر روشنی ڈالی۔ پلوامہ ضلع کے آستان پورہ رہمو علاقے کے باشندوں نے پچھلے 10 روز سے ان کے گاؤں میں پانی کی شدید قلت کے خلاف آج احتجاج کیا۔ مظاہرین نے رہمو نیوا سڑک پر دھرنا دیا اور گاڑیوں کی نقل و حمل روک دی۔ احتجاج کر رہے لوگوں نے کہا کہ انہیں پینے کا پانی حاصل کرنے کے لیے 1 کلومیٹر کا لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور محکمہ ان کی بار بار کی اپیلوں پر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ اور پی ایچ ای کے چیف انجینئر کو معاملے کا نوٹس لینے کی استدعا کی ہے۔ سری نگر کے بہری کدل علاقے میں آج آگ کی ایک واردات میں ایک مسجد کو نقصان پہنچا۔ آگ زنی کے واقعے کے فوراً بعد آگ بجھانے والی گاڑیاں آگ کے شعلوں پر قابو پانے کے لیے موقع پر پہنچ گئیں۔ البتہ جب تک یہ گاڑیاں پہنچ گئیں تب تک وہاں بازر مسجد کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ آگ کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اب سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔